آپ لوگ جھکتے بھی کرتے ہیں, آپ لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں. میں ہی بے شرم ہوں جو ویلا بیٹھا ہوں, اٹھ کے کچھ تو پڑھ ہی لے. مجھے خاص طور پہ سب سے اچھی چیز لگی تھی کہ آپ کے پاس ٹو ڈو لسٹ ہے. 25 سال سے کم عمر ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. کیا ایسا اہتمام خواتین کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے سفارش کرنی ہے. استغفر اللہ, ان کو انٹرنیٹ کنیکشن بھی دیا ہوا تھا کہ بھائی یہاں سے وائی فائی کنیکٹ کر لو. کہ آخری 3 دن میں آ رہا ہوں, چپ کر کے ادھر ہی بیٹھ. میں کیوں لاہور میں جمع تھا. آپ کا اپنا بزنس, آپ جا سکتے ہیں. اپنے ہسبینڈس کو اعتکاف بیٹھنے دیں. ڈرتے ہوئے کہہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نصیحہ بفور افطار. اینڈ الحمدللہ آئی ہیو صلاح الدین بھائی اینڈ ارسلان ایوب ود می. کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹونائٹ انشاءاللہ وی پلان ٹو ڈسکس اعتکاف, رائٹ, اینڈ questions regarding that and the fear that people have. So let's shoot. ایبسلیوٹلی. میرے زمین میں تو پہلے جو سوال ہے نا, جو میرے خیال سے موسٹلی لوگوں کا ہوتا ہے, وہ یہ کہ سنت اعتکاف کا سن کے لوگ تھوڑا ڈر جاتے ہیں. وہ پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کہ یار 10 دن آپ ایبسلیوٹلی کٹ آف ہو جائیں گے ہر چیز سے, اور اس سے لوگ کترا جاتے ہیں اور لوگ بالکل بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو میں نہیں کر سکتا. بیکاز ایون اف یو آر آن ویکیشن, آپ کہیں بھی گئے ہوئے فیملی کے ساتھ, خاص طور پہ پیپل لائک جو رننگ بزنسز, جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ تو بڑا آرام سے کہہ دیتے ہیں اپنے مالک کو کہ بھجن میں, اپنے امپلائر کو کہ بھجن میں تو جا رہا ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ گونا ورک. لیکن people who are running businesses, they can't be cut off completely. And so how do they manage اعتکاف؟ یعنی ٹھیک ہے. Okay, the first thing that I think I want people to understand is this, that there are 3 types of i'tikaf, right? There is the sunnat i'tikaf, there is the wajib i'tikaf, and there is the nafil i'tikaf. The sunnat i'tikaf generally جو ہمارے یہاں اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغہ جو ہے نا بیٹھے اللہ کے کوئی سفر یا عذر نہ ہو, ٹھیک ہے, he would seclude himself, ٹھیک ہے, and immerse in more worship and make the masjid his house for those 10 nights. And that's something that we observe people doing in the month of Ramadan, ٹھیک ہے. نفل اعتکاف by the way is then something short of that, ٹھیک ہے, اور وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. So some people even say, علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ مسجد جاتے ہو اعتکاف کی نیت کر لو, لیکن اس کا ایک ایکسٹرا اجر ملتا چلا جائے گا. وہ غیر رمضان بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ نصیحہ میں اوور نائٹ جو ہے نا اعتکاف پروگرامس کروا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز لاک اپ مسجد یا قیام اللیل پروگرامس کروا رہے ہوتے ہیں. اگین آئیڈیا بیہائنڈ یہی ہے کہ مسجد کے ماحول کو ٹیپ ان کرنا, ٹھیک ہے. تو ایک نفلی چیز ہے, جیسے جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو یہاں ایک ماحول ہے, وہ ساری چیز ہے جو ایک امرسیو ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی شخص تو جیسے ہمارے یہاں ایک بات اکثر لوگوں کہتے ہیں کہ اچھا جیسے آپ نے ایک بات کی نا, تو میں کہتا ہوں کہ یار نفل اعتکاف کر لو اگر سنت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اینڈ اس کی میں تفصیل بعد میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے. تیسری ہے جو واجب اعتکاف ہے. یہ وہ اعتکاف ہے ایکچولی کہ اگر آپ کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ سے یہ پلیج کر لو, سو یو نو مے بی آئی سے دیٹ اللہ تعالیٰ اف دس ہیپنس ٹو می, ٹھیک ہے, آئی پرومس دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو یو نو سٹ ان the masjid for 2 days of اعتکاف. So then this too becomes actually mandatory for me. جیسے you know at time لوگ روزے مان لیتے ہیں یا نفل ہوتے ہیں, تو یہ ایک تیسری کیا کہتے ہیں کیٹیگری ہے. اب اعتکاف کے معنی جو ہے نا کہ وہ یعنی بیسیکلی پھیر دینے سے, اپنے آپ کو کٹ آف کرنے سے. تو ایک ایسنس میں اس کی کٹ آف ہے. اب وہ کٹ آف کس سطح کی ہے, تو اس کے ہاں فقہا کے نزدیک جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں, وہ ہے جس میں فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ جو شخص سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں, تو وہ بیسیکلی ان دا لاسٹ 10 نائٹس مغرب کی نماز پہ شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے اپنی تمام ضرورت کی چیزیں مسجد میں لا کے ایک کونا لے کے ایک جگہ لے کے جو ہے نا اعتکاف کی نیت کر لے گا. اینڈ اب جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آتا یہ وہیں بیٹھا رہے گا, ٹھیک ہے. اور ان 10 دنوں میں یہ مسجد کی حدود کو نہیں چھوڑ سکتا. اینڈ مسجد کی حدود سے یہاں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, اور یہ مردوں کے لیے پرٹیکولرلی, ٹھیک ہے, کہ وہ حدود جس پہ مسجد کا حکم ہے. یعنی کئی مساجد میں صحن جو ہے اس کا حصہ نہیں ہوتا, ڈیفینیٹلی واش روم ایریاز تو کبھی بھی حصہ نہیں ہوتے. تو آئی ہیو ٹو کیپ مائی سیلف باؤنڈ ان دیٹ. میرا کھانا بھی وہیں ہے, پینا بھی وہیں ہے, اٹھنا بھی وہیں ہے, بیٹھنا بھی وہیں ہے, عبادت بھی وہیں ہے, گپ شپ بھی وہیں ہے, سارا کچھ وہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں بیان بھی وہاں سن سکتا ہوں, سب کچھ وہاں کر سکتا ہوں. اب ہاں جو میں باہر نکلوں گا وہ کسی سخت عذر ضرورت کے تحت ہے, جو کہ عام طور پہ واش روم ہے, ٹھیک ہے, کہ بس مجھے اگر اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے لیے جانا ہے میں جاؤں گا اور پھر میں واپس آ جاؤں گا, یا اگر آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے یہ. اب مسجد میں رہتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. دیکھو فار دا صحابہ کرام دا مسجد واز دیئر کمیونٹی سینٹر, ویسے بھی, رائٹ. سو
if you know I'm sitting in the masjid for 10 days and مجھے کچھ آفس کی میٹنگز ہیں جو بیچ میں مسٹ اٹینڈ کرنی ہے, فضول میٹنگ تو میں 2 میٹنگز ہیں 10 دن میں وہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, جہاں تک کہ مسجد کا تقدس وائلیٹ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. مجھے کچھ کام ہے, کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہے, میں وہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنا لیپ ٹاپ لے کے جا سکتا ہوں. ہاں, مسجد میں کوئی ایسی تصویر, کوئی ایسی ویب سائٹ مت کھولو, کوئی ایسی وہ چیز مت کرو, اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں. میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار مجھے جو ہے نا 2 اسائنمنٹس دینی ہے, یا 2 آن لائن ایگزام ہے, یا 2 آن لائن کلاسز لینی ہے, میں وہ بھی لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. آبویسلی تقویٰ یہ ہے کہ شیخ یہ سب بھی نہ کرنا پڑے, مکمل کٹ آف ہو. بٹ واٹ از بیٹر کہ میں ان 2 اسائنمنٹس یا میٹنگ کی وجہ سے اعتکاف ہی نہ بیٹھوں جو پورے سال کے بعد ایک اپرچونٹی ملی ہے, یا میں بیسیکلی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیٹھ جاؤں جہاں 90% ٹائم میرا مسجد کے ماحول میں ہی ہے, اجر بھی مل رہا ہے, اور اس 10% ٹائم میں لگا لوں. تو ہمارے یہاں نا اصل میں دین کو مشکل کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی سخت چیزیں بتائی جاتی ہیں, اور یہ میں جو بتا رہا ہوں میری رائے نہیں, آپ علماء کرام سے پوچھیں, وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. اب ہاں اوبویسلی جتنا گڑ اتنا میٹھے والی بات ہے کہ کوشش یہ ہو کہ یار میں کٹ آف کروں. سو آپ کسی سے پوچھ لو وہ اعتکاف جس میں آپ کا فون بند ہے, اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے. پہلے دوسرے دن آپ پریشان رہتے ہو, بٹ بائی دا تھرڈ ڈے یو اسٹارٹ انجوائنگ اٹ کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو پل مائی فون. ان فیکٹ مائی فون از ناٹ ایون ود می, اٹس اے وے, ایز لانگ ایز میرے گھر کی ذمہ داریاں ٹیکن کیئر آف, اینڈ مے بی ایوری سیکنڈ تھرڈ ڈے آئی کین پل آؤٹ دا فون, کال مائی وائف اینڈ آسک ہر از آل اوکے. سو الحمد للہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس کے لحاظ سے. سو یہ ایک چیز ہے کہ کٹ آف کرنے کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس سے لوگوں کا فیئر ایلیویٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو کٹ آف کرنے کی بات کریں تو جو اعتکاف مجھے بھی پچھلے 1-2 سال نصیحہ اس سے علاوہ پہلے والا اعتکاف تھا, وہ میں نے ہمیشہ مسجد میں دیکھا ہے کہ آپ نے کرٹنس ڈرا کر لی ہیں, اور آپ موسٹلی آپس میں بھی کئی لوگ تو بات کرنا پسند نہیں کرتے, اور ایون کوئی کرے تو وہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں, ناراض بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ والا ایک سائڈ آج کا نوجوان دیکھتا ہے تو ایکچوئل میں اگر وہ اس بات پہ مان بھی جائے کہ اس نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے, تو وہ اگر اس نے کسی سے بات نہیں کرنی تو اس کو پتا ہے اس کا اسٹیمنا بھی نہیں, کتنی دیر قرآن پڑھوں گا, کتنے میں نفل پڑھ لوں گا, کیا کروں گا, ٹھیک ہے. تو کیا یہ کلچرل ہے یا ہمیں تھوڑا سا زمانے کے اعتبار سے تھوڑا اس کو کرنے کی ضرورت ہے؟ نیچے میں سمجھتا ہوں دیکھیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, ایک سرٹن ایج گروپ کے لیے اور ایک سرٹن لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, جو کہ شاید آل ایئر راؤنڈ بھی ماشاء اللہ دین میں ٹھہراؤ رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, مسجد سے کنیکٹڈ ہیں. ان کے لیے تو بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ ایک حجرہ بنا دیں, ٹھیک ہے, آپ الگ رہیں, کوشش کریں کہ آپ منیمم کسی سے بات کریں. اوکے, بات کرنا بالکل جائز ہے, اور آپ میکسیمم ٹائم خلوت میں جو ہے نا انہیں سیکلوژن میں گزاریں, عبادت کریں, سب کچھ کریں, ٹھیک ہے. ونس دیٹ ہیپنس رائٹ, سو الحمد للہ you feel the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala, because that's true disconnect. But for a lot of people actually that's not possible, they're not ready for that, right? So for those people mat sakhti karo yaar. یہ تو I think our masajid should have like multiple floor etikafs, right, or multiple side etikafs if we don't have that. So one side can be for the youth, ٹھیک ہے, for people that are partying, halal partying, ٹھیک ہے, that جو کہ کھلا ڈلا ماحول ہے, ہنسی مذاق بھی کچھ ہو رہی ہے, ان کو کوئی نصیحت کرنے والا بھی ہے, سب کچھ ہے. One for the serious people, right? And serious والوں کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سارے ہماری طرح خاموش ہو جائیں گے, یہ سارے ہماری طرح 5 قرآن ختم کریں گے, یہ وہ کریں گے. الحمدللہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ادروائز سنوکر کلب پہ پب جی کھیلتے ہوئے, ٹھیک ہے, نہ جانے اور کیا غلط کام کرتے ہوئے وقت گزارنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ آج یہ مسجد کے ماحول میں داخل ہوئے, تو اس پہ شکر ادا کریں, وہ کریں. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ہمارے ڈی ایچ ای کی مساجد میں مجھے کسی نے بتایا کہ جی ایک رول آ گیا کہ کوئی بھی شخص جو کہ 25 سال سے کم عمر ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. And I said, Allah, like, what an insane decision. And their decision was based on the fact کہ جی بچے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ عبادت نہیں کرتے. Obviously عبادت نہیں کریں گے. Give them time, give them space, right? آپ نے اس کا یہ سولوشن نکال لیا کہ جی 25 سال سے کم بیٹھ ہی نہیں سکتا, تو وہ جو جن کے پیر قبروں میں لٹک گئے ان کو بٹھا کے رکھنا ہے آپ نے صرف. تو مسجد تو, اور I think you've all sat in اعتکاف, ایک فیلنگ ہے ہمارے پاس. الحمدللہ UMT والوں کو اللہ جزائے خیر دے, ہر سال کو 150 بچہ بیٹھتا ہے. اٹس اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس, اٹس اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس فار سو مینی پیپل. اینڈ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے کبھی یہ پہلے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ایسا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے, کہ وہ اعتکاف جس پہ KFC بھی آ رہا ہے یا فتوا نہ لگ جائے, ٹھیک ہے, جس پہ جو ہے نا یعنی رات کا اسنیکس الگ ہیں, کھانا پراپرلی کیٹرڈ ہے, ہر چیز جو ہے نا ان کی وہ ہے, بیڈس کمفرٹیبل ہیں, مسجد میں فیسلٹیز اچھی ہیں, سب کچھ ہے. تو یو وانٹ ٹو, اب آہستہ آہستہ نا, اب میں آپ کو لے جاتا ہوں وہ ایک خانقاہ یہاں کربوغا میں, ٹھیک ہے,
صحیح جیسے کہتے ہیں نا مجاہدے والا اعتکاف ہے. لاٹ آف پیپل آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. مجاہدے کا اپنا ایک اثر ہے, ایک اپنی تاثیر ہے. کئی لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اسی بات سے کہ اگر کمفرٹیبل بیڈ ہے یا اچھا واش روم ہے یا لیئرز اور KFC آ رہا ہے اور اپنی مرضی کے کھانے چل رہے ہیں, اور ایون ہمیں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہم نے کچھ ایسے لوگ جو کام کر رہے تھے ان کو انٹرنیٹ کنیکشن بھی دیا ہوا تھا کہ بھائی یہاں سے وائی فائی کنیکٹ کر لو, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں اس میں یہ کون سی عبادت ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں سختی وہ اصل تو وہ ہے, یہ تو نہیں ہے اصل. شیخ وہی والی بات ہے نا کہ آپ کس کو کیا پانی کے پلانا چاہتے ہیں. یو ہیو ٹو بی سینسٹیو ٹو دا حالت آف پیپل. اینڈ بائی دا وے دس از فرام دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے لوگوں کو دین سے دور پش کر دیا ہوا ہے. میں تو خود مان رہا ہوں کہ بہترین ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جو ایکچولی یعنی امنگس دا اسپیکرز ہے وہ جن کی یا کم از کم خواہش تو ویسے سب کی ہوتی ہے, بٹ سم ہیو ڈن اٹ, کہتے ہیں یار تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے نا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اٹ از بیٹ یعنی فار ایگزامپل آئی ایم اسٹک ان مینجمنٹ, ٹھیک ہے, سو آئی ہیو ٹو کیا کہتے ہیں بی دیئر. دس ایئر میرا پورا ارادہ تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے, سینگ دس آن سین, بٹ اس دفعہ تو ابا نے بھی ڈانٹ دیا کہ آخری 3 دن میں آ رہا ہوں, چپ کر کے ادھر ہی بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ بیکاز آئی نو at least I think if I sit alone I will benefit more. Okay, for so many years I've been sitting with people, right? So you want to at times but for other people there is benefit in that sense. So جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں وہ اصل والی فل ڈوز لے سکتا ہوں, دے دو اس کو ڈوز. اور یہ جو ہمارا اسی میں جیسے جب پہلا سوال کیا کہ لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے, میرا کریکلم نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کے کرنا کیا, اور بہت زیادہ دیر آپ وہ چیز بیٹھ کے کر نہیں سکتے. تو جو آئیڈیا یہ ہے آپ کا کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ٹرائی کیا بہت اچھا چلا کہ کوئی کورس اس میں انٹروڈیوس کر دینا, بیکاز پیپل ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو, ٹھیک ہے, یا میں کیا کروں, کتنی عبادت کروں, مشکل سے قرآن پورا ہو رہا ہے یا کسی کا وہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, بٹ ان کو ایک کلاس میں سیٹنگ میں بٹھا دینا, کوئی سبجیکٹ دے دینا, ٹھیک ہے. آئی کین ریکال کہ اعتکاف کے بعد ہم نے انہیں اسٹوڈنٹس کے لیے اسلام نے اپنا ایک پروگرام شروع کیا تھا, تو ہر کوئی سارے لوگ بالکل اور ڈفرینٹ پروگرامس بھی ہو گئے, بہت سارے لوگ کنیکٹڈ. جی, تو وہ ایک آئیڈیا کہاں سے. اور پھر دوسرا کہ کیونکہ اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر نماز کے بعد ہر ایک اس کے بعد ایک نیا فلیور کا بیان ہو رہا ہے, ہر کسی کی ڈفرینٹ طبیعت ہے, وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر رہا ہے, تو ہر کسی کی طبیعت الگ الگ بندوں کے ساتھ میچ کری ہوتی ہے. بالکل. ایڈ ٹو دیٹ مجھے خاص طور پہ سب سے اچھی چیز لگی تھی کہ آپ کے پاس ٹو ڈو لسٹ ہے, آپ کو دی ہوئی تھی اتنی دفعہ یہ ذکر کر لیں, اتنی دفعہ یہ کر لیں, سو یو آر ورکنگ ٹوورڈ سم تھنگ. بالکل, کیونکہ سیلف ریجیمنٹڈ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں یہ بھی پڑھ لوں یہ پڑھ لوں, سو یو ہیو اے ٹاسک لسٹ اینڈ آپ وہ اچیو کر لیتے پوری کہ میں نے آج کا یہ سارا ذکر بھی کر لیا, اتنا میں نے قرآن پڑھ لی, اتنے نفل پڑھ لیے, نفل بھی آپ نے ہر طرح کے حاجت کے نفل اور سارے پڑھ لیے. تو وہ آئی تھنک وہ مجھے بیسٹ چیز, یعنی وہ جو اعتکاف کے اندر سارے KFC کے علاوہ KFC تو بیسٹ تھا, مطلب یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگی کہ واز ویری ویل تھاٹ آؤٹ, کہ لوگوں کے لیے یوتھ جو پہلی دفعہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے اٹس اے ویری ریجیمنٹڈ, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا اس پہ میں ایک بات جو کہوں گا نا, جو آپ اس کی بات کر رہے تھے جو آرگنائزڈ اور کورس ہوا ہے, بیکاز پیپل نیڈ ٹو سی ملٹیپل فلیورز آف اسلام, رائٹ. اب ہمارے عام مساجد کی ایک اور جو پرابلم ہے کہ فار معتکفین دیٹ آر سٹنگ, رائٹ, عالم تو ہے نہیں سارے, ویسے بھی بیان, یو شوڈ ہیو پروگرامس, رائٹ. ممبر سے ہر نماز کے بعد مختصر کوئی بات, کوئی درس قرآن, درس حدیث, کوئی جنرل بیان, کوئی پریکٹیکل ٹپس, سب ہونا. ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ ہونا شروع ہو جائے, بہت ساری مساجد کا اعتکاف ویسے ہی جو ہے, تو عبادت کتنے گھنٹے کر لو گے, تو کرو. رات تہجد کا ٹائم ہے, پوری رات لوگ سحری تک اٹھے رہتے ہیں, اس میں ٹکا کے رہو. عبادت میں بھی میں آپ کو ایک بات آتا ہوں کہ لوگ اسٹرینتھ لیتے ہیں اس بات سے, یہ دیکھ کے کہ یار اچھا باقی سارے پڑھ رہے ہیں, میں ہی بے شرم ہوں جو ویلا بیٹھا ہوں, اٹھ کے کچھ تو پڑھ ہی لے. میں ابھی تک ایسا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یار میں اکیلا جو ہے نا, میری یعنی پہلے 20 دن کی عبادت اور آخری 10 دن کی عبادت میں فرق ہوتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ پراؤڈلی, اینڈ دیٹس بیکاز آپ سب حضرات کی صحبت کی برکت سے ایک شرم آتی ہے یار کہ صرف دنیا میں بیان ہی نہیں دینے, کوئی 2-4 نفل تو بھی پڑھ لے, ٹھیک ہے. اینڈ وہ اکیلے بیٹھے ہو تو بندہ ایٹ ٹائمز رینی مار لیتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں, کل پڑھیں گے, بعد میں دیکھیں گے, وہ کریں گے. تو وہ بھی تو ایک صحبت کا اثر ہے. اس میں صحبت سے یہ تو وہ عبادات ہیں جو کہ آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ریچولز اور سب کچھ, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ آئی نوٹس کہ کسی نے کہا کہ یار حالانکہ کیٹر تھا سب کچھ, کہ یار آج کا میٹھا میں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک دوسرے میں آ رہی ہے, وہ 2-4 مل کے کہتے ہیں یار ہم بھی کچھ کریں, ایک موٹیویشن وہ والی بھی پیدا ہو رہی ہے. بلڈنگ نا بہت زبردست ہوتی ہے. میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ایون حالانکہ ہم ٹائمس پہ, خیر ہم تو اپنے اعتکاف میں بالکل ہی نہیں ڈانٹتے, تھوڑا سا ڈانٹنا بھی چاہیے, تھوڑی بالکل سختی نہیں ہوتی, کہ
150 people sitting together get to know each other by the end of 10 days. Some groups become very close. That's essentially what people yearn for all year round. When some hajj ka saathi hota hai na, ittikaf ka saathi ban jata hai. Yaar ye दो लोग हमने बिस्तर शेयर किया था, यहाँ ये गपशप हुई थी, ठीक है, चलो दो दुनिया की बातें भी हो गई, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है. इसमें जो है हाँ एक बिल्कुल ही किसी ने लूट मचा दी है तो वो तो एक उसको वहाँ जरूर कर्टेल करना चाहिए. और वो जैसे आपने कहा कि फिर लोग एक दूसरे के जज्बे से, आप कह रहे हो खिलाने का, जब लोग देखते हैं ना यार ये 6-8 लोग हैं, ठीक है, हमारी तरह जवान है और ये हर एक को सहरी इफ्तारी सर्व कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली भी ठीक है. अब वो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हो, यू टेक दैट अवे फ्रॉम. और वो अच्छा, और कितनी दफ़ा आप बयान में उतना नहीं सीखते जितना आप गैर बयान में सीखते हो, ठीक है. फिर अच्छा इफ़ यू हैव स्कॉलर्स सिटिंग विद यू, हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही बैठे होते हैं, ना स्कॉलर है ना कुछ है, बट जेन्युइनली सेइंग दिस बिकॉज आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू सिट विद स्कॉलर्स. हम तांबे जाते थे तो बहुत सारे उलमा आए होते थे वहाँ से, आपको उनको अप क्लोज देखने का मौका मिलता है, ठीक है ना. ये और उसकी एक अपनी तासीर है यार कि उलमा को देख रहे हैं, उनका डिमीनर क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो मिजाज की डाइवर्सिटी देखते हो. अच्छा, एक तो इसका इल्मी तौर पे, और एक वो मुझे याद आता ना, वो कोई कि आप जोक कर रहे थे किसी को तो कहते हैं अच्छा आप लोग झुकते भी करते हैं, आप लोग हंस भी रहे होते हैं, एक दूसरे को छेड़ते भी हैं. किसी के साथ आपसे लोग इमामा बनवा रहे थे ना, एक शौक में लड़के लगे हुए जुब्बा पहने इमामा, तो एक वो चीज़ होती है कि एक वो समझ लिया होता है कि आलिम या जिसको भी स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत ही कोई वो है, तो ये कि देखते हैं आम लोग हैं उसी तरह खा रहे हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं. खैर हमारे बारे में लोग रियलाइज करते हैं यार ये तो आम से भी घटिया है. करीब बैठ जाओ, ये तो फारिग है, ये तो हर वक्त हंसी मजाक कर रहे होते हुए है. इमामे वाली बात जो मुझे याद आया, हमारे एक साथी नाम नहीं देते, वो बड़े पंप इमामा, उनको इत्तिकाफ के बाद भी इमामे लेके जो है ना हर एक को गिफ्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो उसको मैंने समझाया कि यार अल्लाह के बंदे हाथ होला रख, उसका समझ ही ना है. तो मैंने उसको एक मिसाल दी, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि तुम ये जो हर एक को इमामे दे रहे हो फैमिली में, कजन्स में, इसमें जो सर भी पे टोपी नहीं पहनता, उसने कहा नहीं इमामा शेख सुन्नत. मैंने कहा अच्छा तुम एक बेपर्दा औरत को जाके अबाया दो, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है. तो थोड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा नहीं लगेगा ना. सो आल्सो बी सेंसिटिव टू द फैक्ट कि यू नो यू आर रियली स्पिरिचुअली मोटिवेटेड, एवरीबॉडी इज नॉट ऑन द सेम लेवल, राइट. तो वो एक चीज़ है. वैसे मैं एक बात और भी करता हूँ फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू. मैं उस दिन पता नहीं किसको कह रहा था कि if you get to sit in a masjid, वैसे भी बरकत है. UMT की मस्जिद थोड़ी सी डिफरेंट है, इट्स रियली ह्यूज माशाल्लाह, सहन भी सब है. वी यूज्ड टू सिट इन दैट मस्जिद इन ज़ाम्बिया, आई रिमेंबर, कि जो क्लोज्ड है, ठीक है. एंड आप अगर 10 दिन रहते हैं ना अंदर एंड आप बाहर निकले ही नहीं है, वॉशरूम भी क्लोज स्पेसेस में, 10वें दिन जब आप निकलते हो ना, जो चांद देखने की खुशी होती है, इट इज, आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब दैट टू यू कि यू नो फॉर 10 डेज. देखो बिकॉज आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस, इल्ला की बीमारी हो, हम हर दिन बाहर निकलते हैं. तो व्हेन यू कम आउट ऑफ द 10 डे ना, इट्स एन अजीब फीलिंग. एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि ईद भी जो है ना एक वो मोतकिफ की बनती है सही, कि उसको एक खुशी होती है वाकई कि यार आई रियली डिड दिस, बिकॉज व्हाट आर पीपल डूइंग एट होम. मैक्सिमम 27वीं को इबादत कर ली. बाय द वे ऑन दैट, लाइक पीपल डोंट रियलाइज कि जितना आपकी लैलतुल कदर गारंटी होती है इत्तिकाफ से, कोई और चीज़ होती है. बिल्कुल अब एलिवेट हो जाता है ना, वरना हम ताक रातों में भी सुस्त लोग हैं, हमें पता है. So people have to understand these benefits, right? और ये कितने बेनिफिट कुछ तो एक्सपीरियंस से भी आते हैं. तो जिस तरह अभी लास्ट टाइम हमने भी किया था कि कई लोगों ने, जैसे आपने तो स्टार्ट में बोला ना कि एम्प्लॉई वो मालिक है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई सुना वो कहे कि आप तो फिर क्योंकि आपका अपना बिजनेस आप जा सकते हैं, हमें तो मालिक छोड़ता ही नहीं है, हम जाएगा, ठीक है. तो वो कई लोगों ने ऐसे कहा कि यार हम नहीं जा सकते, हमारा ऐसा काम है. तो हमने उनको कहा यार 8 घंटे की ऑफिस है, यूनिवर्सिटी है, तुम करके आ जाओ. मेक श्योर कि उस 8 घंटे के बाद जितना भी टाइम गुजारे हो, हमने उनको एक अलग फैसिलिटी भी दी कि वहाँ वो बैठे और उसको एंजॉय करें. तो ये एक इसको प्रमोट करना कि इस तरीके से भी किया जा सकता है, स्पेशली ये तो बड़ी, मैं आपको ये नहीं ऑनेस्टली एक बात कहूँ कि हम जितने भी सारे हैं, कोई मेरे साथ साथ में मोइन या 2008-9 में हम सब की दीनी जर्नी शुरू. मैं आपको आई थिंक इस बात पे कहता हूँ, अल्लाह की तौफीक है, हर साल मैं इत्तिकाफ पे बैठा हूँ. अब यू एक्सपेक्टिंग कि पहले 13 साल में मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं थी. आई थिंक 2 दफ़ा प्रेगनेंसी वाला इशू था कि वाइफ की डिलीवरी थी, ये होता. इवन देन मैं बैठूँ, किस तरह बैठे, इसी तरह के नफल इत्तिकाफ बैठ गए, विच मीन्स व्हाट कि जिस तरह सब मोतकिफ जा रहे हैं ना उस दिन मगरिब से पहले, मैं भी पहुँच रहा हूँ, बिस्तर भी लगा रहा हूँ, सामान भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है. लेकिन हाँ मुझे पता है यार कि मुझे 2-3 दफ़ा निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैं निकलूंगा, कोई मसले की बात नहीं है. आई थिंक इससे पिछले साल के इत्तिकाफ, लास्ट ईयर तो सुना, उससे पिछले साल के इत्तिकाफ में माई पेरेंट्स वर हियर एंड वो उनकी फ़्लाइट थी, वो नहीं गए एंड अब्बा एंडेड अप स्टेइंग. वो मेरे बेटे ने ज़िद की, उनको प्यार आ गया, उनका बस ठीक है हम रुक जाते हैं. एंड मुझे अब्बा ने कह दिया कि बस फिर तूने नहीं बैठना इत्तिकाफ, ठीक है. देन ही अलाउड मी, बट मुझे पता था.
So I didn't sit in Sunnat I'tikaf because of him, right? And so what that meant was this, I think every second day I would go for a couple of hours, right? اور وہ بٹ موسٹ پارٹ آف دا ڈے وہ اسٹل اسپینڈ ان دا مسجد اینڈ اٹ اسٹل فیلز لائک دیٹ کیئر بیکاز دا بینیفٹ از دیئر رائٹ سو اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ سو یو نو یو ہیو آفس فرام 9 to 5 بس ٹھیک ہے 5 بجے فارغ ہو کے سیدھا ادھر آ جاؤ ٹھیک ہے اینڈ کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا 3 پیس سوٹ میں آئیں جیسے مرضی آئیں کوئی ٹینشن نہیں ہے دفتر کا کام لے کے آئیں کوئی نہ کریں ہم آپ کی بیگموں سے زیادہ آپ کی خدمت کریں گے ٹانگیں بھی دبائیں گے. اچھا اس کے اندر ایک سوال ہے کہ جو اعتکاف کا ویسے جو رمضان کا سیلف ایکسپیرینس ہوتا ہے اسپرچولی آپ کو اپلفٹ کرتا ہے اور آپ کی امید ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آفٹر رمضان وہ پرولونگ ہوگا وہ تھوڑی دیر لاسٹ کرے گا. جو اعتکاف ہے اس کے اندر وہ ایکسپیکٹیشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ کی ہوتا ہے کیونکہ وہ اسپرچول ایکسپیرینس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور آپ کو خاص طور پہ جو راتوں میں جس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو رونے کا بھی زیادہ موقع ملتا ہے اور سارا کچھ. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اچھا اب تو میں بدل گیا ہوں یا اب میں اس سے نکلوں گا تو اس کے بعد پھر جو ہے نا شاید میں اگلے 1 سال یہ لاسٹ کر دے گا تب اگلا اعتکاف آ جائے گا میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن اس کے اوپر لوگوں کو پھر وہ آف کورس دے فال اگین اور وہ لوگ بڑے اس سے ایکسپیکٹیشنز ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں یار کہ مطلب میرا and they get demotivated کہ یار میں I fell again. تو اس کے اوپر آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ آپ پچھلے سال پہلی دفعہ بیٹھے تھے میرے کہنے پہ بیٹھے آپ اس سال بیٹھ رہے ہیں جی بیٹھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ دس از یو ہیونگ چینجڈ اے پارٹ آف یو دیٹ لاسٹ ایئر واز دا بگ اسٹیپ فار یو. مجھے کانورسیشن بھی یاد ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. Now you know that every year I have to try and do it. Maybe you sit every year, maybe some years you have to be partially there. That's change, right? You know, I remember listening to a bayan that said کہ نماز جو ہے نا فحشا اور منکر سے روکتی ہے and somebody said کہ کیسے روکتی ہے میں تو پھر بھی کروں. انہوں نے کہا جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو کر رہے تھے فحشا اور منکر. Say alhamdulillah for what you have in the first place. The second is that دیکھو nothing can last us forever. حج نہیں last کرتا انسان کو forever کوئی بھی چیز نہیں ہے. If you can claim about anything کہ I've lasted forever then it's done for. پھر زندہ رہنے کا کیا point ہے؟ تو all of these are efforts that and you know you can present your weakness and your effort to Allah Ta'ala. اللہ تعالیٰ یہ میری کمزوری ہے یہ میں کر سکتا تھا یہ کیا ہے آپ معاف کرنے والی ذات ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ویئر یو سی دا بیوٹی آف اٹ دین کہ ٹھیک ہے ہر چیز کا جو ہے نا وہ ہے. اور اگین شیخ یہ بھی بات ہے کہ چینج کس کو کہتے ہیں آپ یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ چینج کی کیا پرسیپشن ہے کیا نہیں ہے کس طرح چینج ہونا ہے. چینج صرف داڑھی رکھنا ہے ٹھیک ہے چینج وہ ہے. تو ایک رجحان کا چینج ہونا ایک مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا ایک کمیونٹی کا حصہ بننا سارا کا سارا کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے. آپ AISL پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی ہے کتنے چینج ہو گئے آپ. داڑھی آپ کی تب بھی آنے سے پہلے بھی تھی ابھی بھی تھی سب کچھ ہے وہ بھی ہے بٹ کچھ فائدے ہیں کچھ کمیاں ہیں اور لیکن ایٹ لیسٹ ڈیلی ریمائنڈر تو مل رہا ہے نا کہ یار نہیں آئی ایم فالنگ شارٹ ورنہ تو یہ بھی نہیں تھا اینڈ اور زیادہ انسان ڈرفٹ اوے ہو رہا تھا. کم از کم یہ امید ہے کہ چلو یہ 3 گھنٹے جو میں روز شام کو دیتا ہوں ٹھیک ہے اللہ شاید اس کا حساب نہ کرے رائٹ. اللہ شاید اللہ کو یہ کہہ سکوں کہ اللہ یہ تو آپ کے لیے جاتا تھا بڑا مشکل تھا فیملی بھی تھی ہر چیز تھی بٹ آئی وڈ ٹرائی رائٹ. سو آئی تھنک دیٹس واٹ یو پریزنٹنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اٹس ناٹ این اینڈ ریزلٹ دیٹ وی کین کلیم ان اینی وے ود گاڈ رائٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹس ہاؤ اسلام واز آلویز سو بیوٹیفل in terms of the perception that it brought. And I think we've lost that. لیکن بہت ہماری ایک پرفیکشنسٹ مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا دین کے لیے اور وہ شیطان اس سے مایوسی پیدا کرتا ہے جس کے بعد پھر لوگوں کو ہوتا ہے اچھا کیا سین ہے کیا کریں کیا فائدہ کیا نہیں کریں. لیو ان دا مومنٹ یار انجوائے دا مومنٹ ٹھیک ہے. آپ ویکیشن پہ جاتے ہو پتہ ہے گھر واپس آنا ہے یہی لاہور کی اسموگ ہے یہی گرمی ہے سارا کچھ ہے مرتے ہوئے جاتے ہیں لوگ پھر بھی کہ ایک دفعہ نتھیا گلی کی برف کو ہاتھ لگا کے آ جائیں ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ اسٹیز ود یو بٹ واللہ جب آپ کلر کار کراس کرتے ہیں نا تو فضا جیسے چینج ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار میں کیوں لاہور میں جمع تھا ٹھیک ہے. بٹ دیٹس دیر. تو سملرلی 10 دن کا اعتکاف ہے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مہمان بنا رہے ہیں اللہ بلا رہے ہیں آپ کو اپنے گھر میں اور یہ سعادت ہے رائٹ. ہم ویسے حج پہ عمرے پہ جانے کے بڑھتے یہ تو لائک ہر ایک کے لیے ایک سعادت ہے لیکن لوگ اگر بیٹھ کے دیکھیں ایک اعتماد کر کے دیکھیں وہ کر کے دیکھیں تو وہ چیز. اس ایپیسوڈ کے کمنٹس میں ضرور یہ بات آئے گی اور میں نے کہا کوشچن بھی پوچھ لیا جائے. اور ابھی میرے پاس ان باکس میں کچھ ایسے سوالات بھی تھے کہ خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ اب یہ میرا بھی سوال ہے بیکاز میں نے کسی کو ابھی تک ٹرائی نہیں کیا مجھے نہیں کلیئر کہ کیا وہ بیٹھ سکتے ہیں کسی مسجد میں گھر میں بیٹھنا بہتر ہے کیا ایسا اہتمام خواتین کے لیے بھی ہو سکتا ہے. پیپل آسک اباؤٹ نصیحہ کہ وہ ایسے کیوں پروگرام نہیں کرتے تو اس کے بارے میں تھوڑے کلیئر کرتے ہیں بیکاز جو ینگ جنریشن کو پتہ بھی نہیں ایگزیکٹلی کہ رول ہے کیا.
نصیحہ اس لیے نہیں کرتا بیکاز ویری کلیئرلی نصیحہ از این انسٹیٹیوٹ فار مین. ٹھیک ہے, یعنی ان ٹرمز آف آر پروگرامز ڈونٹ مائنڈ اس سیئنگ دیٹ وی اونلی ورک ان مین. اینی تھنگ دیٹس براڈکاسٹڈ آن لائن از فار ویمن. دیٹس دی فار ویمن وی ہیو اے سسٹرز ونگ ملجا انسٹیٹیوٹ کے نام سے, ایون الکہف انسٹیٹیوٹ ہے اپ ٹاؤن میں. ہماری وائفس جو ہیں وہ ایفرٹ کر رہی ہیں, اور بھی سپورٹ گروپس ہیں. سیدھے مردوں میں مرد کام کریں اور عورتوں میں عورت کام کریں, دین کا مزاج ہے. رہی بات اعتکاف کی, تو دیکھیں یہ سمجھیں کہ عورت کا جو اعتکاف ہے رائٹ وہ اپنے گھر میں ہے. ٹھیک ہے, گھر کے بھی کمرے میں کنفائنڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کمرے میں وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر سکتی ہیں, اینڈ اس کے ساتھ جو ہے نا رہ کے سب کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا اس کو مسجد میں اعتکاف کروایا جا سکتا ہے, کوئی ایسی فیسلٹی کوئی چیز ہو؟ اس پہ دا اسکالرس ہیو سلائٹلی ڈفرڈ. یہاں تو ہمارے نہیں ہوتا, بٹ آئی ویری ویل ریمبر دیٹ back in Lums, ٹھیک ہے, this is when my wife was a student there as well, وہ they did arrange, you know, because for those girls, the hostelite girls, ٹھیک ہے, the dorms was their home. وہاں تو بیٹھ نہیں سکتے اپنے ہوئے. سو اینڈ the Lum female masjid section used to be sort of, you know, a great place. تو وہاں انہوں نے حجرے بنا کے ان بچوں کو کہا تھا کہ آپ ادھر آ جاؤ, so we'll cater for your needs and, you know, we'll sort of کیا کہتے ہیں make you set, وہ بھی ہے. بٹ یاد رکھو وہ جو حصہ تھا نا, وہ ویسے ٹیکنیکلی وہ جو عورتوں کا ایک سائڈ ہے مسجد کے, وہ مسجد سے باہر ہے, وہ مسجد کی حدود میں نہیں آتا. It's like somebody said based on ضرورت, you know, let's sit together in this sort of a notion. ٹھیک ہے, بٹ یہ اگین ان بچیوں کے لیے جو آلریڈی اپنے گھروں سے نکلی ہوئی ہیں, ان کے محرم بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, تو اسی کیمپس کی فیسلٹی میں آپ ان کو ایک سیکلوژن کا ایکسپیرینس دے رہے ہیں. فار ویمن ہو آر ایٹ ہوم ہیو کیا کہتے ہیں دیئر ہسبینڈس اور دیئر برادرز ود دیم, اپنے گھروں میں بیٹھے. بٹ فار ایگزامپل اگر 3-4 کزنز ہیں اور کسی کی بھی ایک کے گھر میں ایک کمرے میں اکٹھا کرنا چاہیے, جیسے ہم نے ساری بات کی کہ آپس میں سب اکٹھا کرنا آسان ہوتا ہے, تو ویسا کیا جا سکتا ہے, کر سکتے ہیں. اس میں وہی بات ہے, جتنی خلوت ہوگی اتنا ایک کمرے میں اپنے کارنرز بنا لیں, بیٹھ جائیں, ایک دوسرے سے منیمم بات کریں, سب کچھ کرے, تو بالکل کیا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز کہ کوئی وہاں اتنا محرم نہیں ہے, آپ کی انٹریکشن نہیں ہو رہی ہے, آپ کو کھانا مل جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو اٹ کین بی ڈن. ٹھیک ہے, اس میں ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے خاص طور پہ, کہ آپ نے سفارش کرنی ہے سارے والدین سے اور ساری بیویوں سے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈس کو اعتکاف بیٹھنے دیں. ہاں, یہ ویسے یعنی ایک وہ ہونا, آئی تھنک اس میں میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پورا سال اتنے اچھے ہسبینڈ بنا کریں, ٹھیک ہے, کہ وہ خود کہیں کہ یار ہی ڈیزروز دس. ٹھیک ہے, جب ہم وہ نہیں بنتے, ٹھیک ہے, جو کہ میں بھی آئی ایم شیور نہیں بن پاتا, ٹھیک ہے, تو وہ ہے. ایک اور بات میں آئی ریمبر ون آف دیز اعتکاف, یو نو مائی وائف سیڈ ٹو می, بیکاز بیبی پیدا ہوا تھا, شی سیڈ یار تمہاری حالت دیکھ کے مجھے ترس آ رہا ہے, جاؤ تم مسجد ہی چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا, کیا کہتے ہیں کہ یور ہارٹ از سو مچ ان دیئر, یہ وہ بھی ہے. بٹ خیر ہاں, obviously parents and, you know, spouses should allow this, ٹھیک ہے, irrespective. اینڈ دیکھو if you want to, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے, کیا ہے وہ, صحابہ اور صحابیات کی زندگی پڑھیں. دا صحابہ وڈ لیو فار جہاد, ٹھیک ہے, اینڈ یو نو ہم تو 10 دن گھر سے جا رہے ہیں, 7 والی گلی میں مسجد ہے, 5 اسٹار وہ ہے, فون بھی اویلیبل ہے, جب چاہو تو سب کچھ چیک ہو سکتا ہے, ہر چیز ہے. صحابہ جا رہے ہیں جہاں پتہ نہیں ہے کہ واپس شاید یہ پیغام آئے کہ آپ بیوہ ہو گئی ہیں, بچے یتیم ہو گئے. تو دین کا مزاج 24 گھنٹے گھر پہ بیٹھے رہنے کا نہیں. ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن آن دیٹ از ویل, کہ ایک اللہ کے لیے جا رہے ہیں, سب کچھ کرے, اپنی ضروریات پوری کر کے جائیں. بٹ ہاں, on a particular Ramadan, if that's not possible, okay, then you have to take care of things, right? You know, your mother was extremely unwell in the past few months and you lost her, right? So obviously اگر کسی کے گھر میں کوئی بہت علیل ہے اور کوئی وہ رسپانسبلٹی نہیں وہ کر سکتا, but take a break, right? یا maybe, you know, then sit for the last 3 days, کوئی نفل اعتکاف کر کے وہ کر لو. یا جیسے میں نے اپنی مثال دی تھی کہ یار اس سال مت بیٹھو سنت پہ, give 2 hours daily to home. آفس سے چھٹی لے لو اگر لے سکتے ہو, کام سے چھٹی لے لو, بٹ وہ چیز کر لو. تو آئی تھنک مینیج ہو جاتا ہے اگر ہم وہ کوشش یا وہ جو ہے نا ساری چیز کر رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں. جوان بچوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پیرنٹس آر ریلکٹنٹ, کدھر جا رہے ہو, کس کے پاس جا رہے ہو, کیا ہوگا, کیا بن کے آؤ گے, کیسے ہوگا. شکر کریں آپ کا بچہ آج کے دور میں شوق رکھ رہا ہے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب وہ دوسری حرکتیں کر کے آتا ہے تب آپ ہمارے پاس ہی روتے ہوئے آتے ہیں کہ جی اب اس کو ٹھیک کریں. بٹ اس دفعہ ہم نے کیا تھا نا, ابھی جس پیرنٹ کو یہ ریزرویشن ہے تو بہتر یہ کہ والد بچے کے ساتھ آئے اور خود بیٹھ لیں, یو نو, وہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. ہمارے راستے میں بھی ایک مطلب بیٹھے تھے نا والد اور وہ بھی, ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی. اور بلکہ اس سے تو یہ کہ کچھ جو بیٹھے ہوتے ہیں فادرز, ان کے بچے ان سے ادھر ملنے آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مسجد کے صحن میں چل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, تو ان بچوں کے لیے میموری بھی بڑی مسجد کے حوالے سے اچھی ہو جاتی ہے. نا ابا بیٹھے ہیں, ہاں بائی دا 4th 5th ڈے وہ اکثر کی بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی افطار پہ خالی آتے ہیں, کوئی کرتے ہیں. تو دیٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ یو نو یو شوڈ نو. ایسے میں ایک بات یہ بھی کہوں گا فار پیپل ہو سٹنگ, ایٹ ٹائمز اٹس پینفل,
You know, when you're in the spur, right, so مجھے پتا ہے کہ initially my daughter and my son would really cry a lot, ٹھیک ہے, for this, and you know they really miss me a lot کہ نہیں ابا جو ہے نا کدھر ہیں, یہ وہ فلانا ہے, but it was something that you know we had to train them کہ this is part and parcel of ابا's life, اللہ توفیق دے, ٹھیک ہے, ویسے تو ابا کچھ کرتے نہیں سارا سال, تو یہ وہ چیز ہے, and you know you can go meet them, سب کچھ کیا جا سکتا ہے, ساتھ چلے جاؤ, مل لو, بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر گپ شپ کر لو, تسلی ہو جاتی ہے. سو ہمارے لیے تو بڑا یار فیسلٹی والا دین ہے. جی جی, صحابہ نے بڑی مشقت اور بڑی جو ہے نا وہ ہے, اور اس قربانی پہ اللہ دیں گے, اللہ محبت ڈالنے والے نا دلوں میں, تو کوئی اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کسی قسم کی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اب میرے اماں ابا ہمیشہ تقریباً جو ہے نا چھٹی پہ آتے ہیں ادھر عید کے لیے. سال تو خیر ابا نے نیت کی ہے کہ وہ بیٹھیں گے 3-4 دن, اللہ ان کو توفیق دے, بٹ شروع میں مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ آئے تھے تو اٹ واز سلائٹلی آکورڈ فار دیم کہ یار ہم 4-5 روزے پہلے آ جائیں گے, ایئرپورٹ سے کون پک کرے گا, تم نہیں ہوگے, اچھا پھر 5 دن یعنی تمہارے بغیر, ایک ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے. تو بٹ ناؤ دے آر یوزڈ ٹو اٹ, دے نو کہ ہاں ایسے ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے, مائی وائف ول گو پک دیم اپ, سب کچھ ہو جائے گا بھی ہے, بلکہ ابا پھر مجھ سے ملنے آ جایا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو خیریت ہو, اینڈ اماں سے میں 4-5 دن مل سکتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے. سو مچ سو دیٹ لاسٹ 1-2 سال پہلے کی بات ہے, مجھے یاد نہیں کون سا سال تھا, کہ ہم نے عید کے لیے آزاد کشمیر جانا تھا, ٹھیک ہے, 7-8 گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے, اینڈ عید پہ پہنچنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو اماں بس پریشان کہ کیسے جائیں گے, تو ایسے اماں جیسے ہی ہمیں چاند نظر آئے گا, اور یہ علیحدہ بات ہے ہمارے مولویوں کو نظر ہی نہیں آتا, وہ بچ جاتے ہیں چاند دیکھتے دیکھتے بھی. ایسے بس یعنی آپ لوگ سامان پیک کر کے لے کے آ جائیں, میں یہیں سے اٹھوں گا, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ول ڈرائیو یو 7 hours, آئی میک یو میک شیور رات کہتے 2-3 بجے پہنچیں گے, صبح ہم عید سب کے ساتھ کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں رہے. آئی تھنک تھنگس کین بی مینیجڈ ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ دا ورتھ آف اعتکاف. اینڈ آئی وانٹ ٹو اینڈ بائی ٹیلنگ آل پیپل سم تھنگ دیٹ آپ کو بھی میں نے جملہ بولا تھا کہ ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں, it's an experience that you will never regret, right? It's just something out of this world. بالکل ایسے ہی نا شیخ, بالکل بے شک بے شک. وہ شیخ ساحر کا بیان نہ ہوتا تو باقی سب بیٹھ جا رہا تھا. ایک دنیا پہ بیان ہوا اعتکاف میں, اور صلاح الدین بھائی نے کہا کہ بس کاروبار ڈبل کرنا ہے, اعتکاف سے بھی جو ہے نا ٹارگیٹ یہ ملا, ٹھیک ہے, ورنہ باقی سب اسپرچل چل رہا تھا اعتکاف پہ, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس پوڈ کاسٹ کی برکت سے صلاح الدین بھائی نے نیت کر لی ہے اس سال بھی اعتکاف بیٹھنے کی, ٹھیک ہے, اور ان کو اجازت بھی ضرور ملے گی, اور یہ کاروبار چھوڑ چھاڑ کے باقیوں نے بھی انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر شیخ, ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.